بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ ہمارا سبق پہلے جو چل رہا تھا وہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے تھا۔ آج بھی جملہ اسمیہ کی کچھ چیزیں آپ کے سامنے میں عرض کروں گا۔ پہلے ہم نے جو قاعدہ پڑھا تھا وہ یہ پڑھا تھا کہ مبتدا، ویسے تو کیا ہوتا ہے کہ مبتدا اور خبر کی آپس کی مطابقت چلتی ہے چند چیزوں میں، وہ میں نے آپ کو پچھلے سبق میں بتایا، لیکن یہ بتایا تھا کہ بھئی اگر مبتدا وہ غیر عاقل کی جمع ہو، مبتدا غیر عاقل کی جمع ہو تو پھر اس کی خبر واحد مؤنث آپ لائیں گے، اس کی خبر کیا آپ لائیں گے؟ واحد مؤنث لائیں گے، تو یہ مؤنث لائیں گے۔ یہ ایک اس کا ایک قاعدہ ہے۔ بعض اوقات اس کا الٹ ہو جاتے کہیں کہیں جا کے، لیکن جو عمومی قواعد ہیں اس کے مطابق ہی آپ کو چیزیں بتائی جاتی ہیں۔ عمومی قاعدہ اس کا یہی ہے کہ اگر مبتدا غیر عاقل کی جمع ہے تو آپ اس کی جو خبر لائیں گے وہ کیا لائیں گے؟ واحد اور مؤنث، واحد اور مؤنث آپ خبر اس کے لائیں گے۔ اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ دو مبتدا آ جاتے ہیں، دو مبتدا آ جاتے ہیں، دو، کیونکہ مبتدا دو بھی ہو سکتے ہیں، تو یہاں وہی قاعدہ میں آپ کو بتانا، خبریں بھی دو بھی ہو سکتی ہیں، خبریں تین بھی ہو سکتی ہیں، مبتدا بھی دو ہو سکتے ہیں، خبریں بھی دو ہو سکتی ہیں، خبریں تین بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اچھا، اس طرح یعنی کہ مبتدا زیادہ بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر مبتدا دو آ جاتے ہیں اور مبتدا، ویسے تو ہم نے کیا پڑھا کہ بھئی مبتدا اور خبر، اگر مبتدا مذکر ہے تو خبر بھی مذکر، اگر مبتدا مؤنث ہے تو خبر بھی مؤنث۔ لیکن اگر مبتدا دو ہے اور دونوں میں جناب کیا ہے کہ ایک مرد ہے، الابن، الابن، اچھا، اور ایک مؤنث ہے، جیسے الابن والابنۃ، والابنۃ، یہ مؤنث۔ اب سوال یہ پیدا ہوگا کہ جب مذکر اور مؤنث، یہ بھی مبتدا یہ بھی مبتدا، جب دو مبتدا جمع ہو، ایک مذکر ہو اور دوسرا مؤنث ہو، تو اب خبر میں آپ کس کا لحاظ کریں گے؟ خبر میں کس کو ترجیح دیں گے؟ آیا یہ مذکر ہے، یہ مذکر ہے، کیا مذکر کی طرح خبر لائی جائے گی؟ اچھا، والابنۃ یہ مؤنث ہے، اب اس کی خبر کیا مؤنث لائی جائے گی؟ ہن ویسے ساڈے پاکستان کی چل ہے لیڈی فرسٹ، لیڈی فرسٹ، عورت نو ہی ترجیح دیں، لیکن ساڈے پاکستانی دی طرح عرب والے اننے نہیں ہے، ہاں، وہ انہوں نے قاعدہ جڑا بنایا وہ کہندے پہ نہیں بھائی چاہے ٹھیک ہے لیڈی فرسٹ اسی منی جاؤ، لیکن اسی نہیں اتنا مانتے، کہندے یہاں پہ آپ نے جو اس کی خبر لانی ہے وہ مذکر کی طرح کی لانی ہے۔ خبر کیا لانی ہے؟ اب یہ دو تھی نا، دو ہو گئے، تو حسنانی، حسنتان ہی نہیں آیا، تا مؤنث کی نہیں لگی، حسنانی، بیٹا اور بیٹی دونوں کیا ہیں؟ خوبصورت ہیں، دونوں کیا ہیں؟ کہتے نا کہ یار اس کے بچے کیسے ہیں، آپ سے اگر پوچھے کہ یار ان کے بچے آپ نے دیکھے؟ جی میں نے دیکھے، ایک بیٹا اللہ نے اس کو دیا، ایک بیٹی دی، تو وہ کیسے ہیں؟ تو آپ عربی میں اس کو جواب دے سکتے ہیں، الابن والابنۃ حسنان، ماشاء اللہ دونوں ہی خوبصورت ہیں نا، الابن والابنۃ حسنان، ماشاء اللہ، آپ اس طرح جواب دے سکتے ہیں۔ تو یہ آپ اس کو مبتدا اول کہیں گے، مبتدا اول، اور یہ مبتدا ثانی، مبتدا ثانی، یہ مبتدا ثانی، دو مبتدا، یہ اس کی خبر بن گئی، مبتدا اور خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ بن جاتا ہے۔ ہاں، موصوف صفت کیسے بنے گی؟ ہاں، تو یہ خبر ہے نا، خبر یہ نکرہ ہے، حسنن تھا، تنوین تھی نا، اس کی تثنیہ ہم لائے ہیں حسنانی، تو یہ خبر کیا ہے؟ معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہی ہے۔ تو یہ دو مبتدا تھے، تو یہ اس کو ہم نے اس کی خبر بنایا اس کے مذکر کو دیکھتے ہوئے۔ تو یہ قاعدہ ہم نے پڑھا کہ اگر مبتدا دو ہوں اور جنس میں مختلف ہوں، یعنی ایک مذکر دوسرا مؤنث، تو خبر میں مذکر کا لحاظ کیا جائے گا، یعنی خبر مذکر کی طرح لائیں گے آپ۔ اچھا، پھر اسی طرح جناب ہم ایک قاعدہ ہمارا یہ ہے کہ عام طور پر ہم کیا کرتے ہیں کہ جو اب تک ہم نے پڑھا ہے وہ یہی ہے کہ مبتدا اور خبر یہ دونوں ہی کیا ہوتے ہیں
کہ بھائی مبتدا بھی مفرد خبر بھی مفرد. ویسے تو یہ مثال آپ مرکب کی بھی آپ لے سکتے ہیں، جیسے پہلا مبتدا خبر دوسرا مبتدا خبر کو ملا کر پھر پہلے مبتدا کی خبر بنا دیں تو یہ ہو جاتا ہے، چل جاتا ہے. لیکن واضح طور پہ میں آپ کو بتاؤں کہ بعض اوقات ایک مبتدا کے آگے ایک پورا جملہ آ رہا ہوتا ہے، وہ جملہ اس کی خبر بنتا ہے، جملہ اس کی خبر بن جاتا ہے. جیسے زید راکبہ، زید راکبہ، زید سوار ہوا. اب زید فعل ہے، زید اسم ہے. زید کیا ہے؟ اسم مبتدا. زید اسم مبتدا اور راکبہ فعل. اس کے اندر ہم ضمیر نکال لیتے ہیں، ضمیر نکال کے ہوا ضمیر فاعل، بقیہ اس کی تفصیل بعد میں آ رہی ہے انشاءاللہ. فعل اور فاعل ملا کر ہم اس کا جملہ فعلیہ خبریہ کر کے یہ پورا جملہ ہے نا، وہ سوار ہوا سمجھ آ جاتی ہے اس کی، وہ سوار ہوا فعل. تو یہ اس کو ہم کر دیتے ہیں مبتدا کی، اس کو خبر ہم بنا کے جملہ اسمیہ خبریہ. یعنی کہ مبتدا کی خبر جملہ بھی آ سکتی ہے، مبتدا کی خبر جملہ بھی آ سکتی ہے. اسی طرح جو مبتدا ہے وہ مرکب بھی ہو سکتا ہے. مبتدا کیا ہے؟ مرکب بھی ہو سکتا ہے، مبتدا مرکب بھی ہو سکتا ہے. اور رجل الطیب حاضر، اچھا جو مرد ہے وہ حاضر ہے. اور رجل الطیب حاضر، اچھا یہ آپ اس کو موصوف کہیں گے، یہ صفت ہے تو یہ موصوف صفت آپ اس کو ملا کر مرکب توصیفی کر کے آپ اس کو بنا دیں گے مبتدا، یا اکیلا ہی موصوف کا مبتدا کہہ دیں دوسروں کے مطابق. حاضر ان کو خبر بنا کے مبتدا خبر ملا کے جملہ اسمیہ خبریہ آپ نے بنا دیا تو یہ مرکب تھا. مرکب کو مبتدا بنا دیا، آگے حاضر اس کا جو مرکب نہیں ہے وہ خبر بن گئی. اچھا اس کے آگے آئیے، جملہ اسمیہ پر بعض اوقات ما یا لیسا داخل کرتے ہیں. ما یا لیسا، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ نفی کا معنی ہم پیدا کریں جملے کے اندر. کیا کریں ہم؟ نفی کا معنی پیدا کریں. جیسے میں آپ کے سامنے کہتا ہوں ما زید بعالم، ما زید، ویسے کیا ہونا تھا؟ زید عالم، ویسے یہ ہونا تھا. ما اگر نہ ہوتا تو آپ نے کہنا تھا زید عالم، اس کو مبتدا اس کو خبر کہہ دینا تھا، اس کو مبتدا اور اس کو آپ نے خبر کہہ دینا تھا ہے. اور بعض اوقات کیا ہوتا ہے ما داخل کرتے ہیں، ما داخل کر کے اس کو ما زید ہی رہے گا اسم، لیکن یہاں پہ کیا کرتے ہیں با سا داخل کر دیتے ہیں. با داخل کیا، اب با داخل کرنے کی وجہ سے یہ خبر مرفوع نہیں رہے گی، مرفوع نہیں رہے گی، ہے خبر لیکن یہ مرفوع نہیں رہے گی. اب آپ اس کی ترکیب کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ اس کو زیدن کو مبتدا ہی بول لیں گے، ما نافیہ. اس کے مزید میں آپ کو تفسیر بتاؤں گا، اس کے بارے میں سبق آگے بتاؤں گا. فی الوقت آپ اتنا ہی سمجھیں کہ ما نافیہ، زیدن اس کا مبتدا، با جار ہے، عالم مجرور ہے، با جار عالم مجرور. ایک طریقہ یہ ہے. لیکن اگر آپ یوں کہہ دیں کہ با زائدہ کہہ کے چھوڑ دیں، با زائدہ عالم خبر، زید المبتدا عالم اس کی خبر، با زائدہ کہہ کے چھوڑ دیں. ما نافیہ زید المبتدا با زائدہ عالم اس کی خبر، مبتدا خبر ملا کے اس کا جملہ اسمیہ آپ بنا دیں. ابتداءً آپ اتنا ہی سمجھیں. مزید جب آگے اس کے بارے میں سبق آئے گا اس میں تفصیلات مزید آپ کو بتا دی جائیں گی. اسی طرح لیسا کے حوالے سے بھی یوں ہی ہے، لیسا زید برجل، لیسا زید برجل، کہ زید مرد نہیں ہے، زید لیسا زید برجل قبیح، زید برا مرد نہیں ہے، زید برا مرد نہیں ہے. تو اس میں بھی آپ اس طرح ہی آپ لیسا نافیہ زید آپ اس کا اسم کہہ دیں گے، اور با زائدہ رجل موصوف اور کبھی اس کی صفت مرکب توصیفی کر کے آپ مبتدا کی اس کو خبر بنا دیں. جملہ اسمیہ پر ما یا لیسا داخل ہونے سے اس میں نفی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. ایسی صورت میں اکثر خبر پر با لگا کر خبر کو جر دیتے ہیں. اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے، اس با کے کچھ معنی نہیں لیے جاتے.
اچھا اسی طرح اس کی مزید تفصیل، اس کا پورا سبق ہے آگے آپ نے پڑھنا ہے انشاءاللہ، اس میں تھوڑا سا آپ ذہنی طور پر آپ تیار رہیے گا، اس میں تھوڑے سے فرق بھی آپ کو محسوس ہوگا اس بات سے۔ اچھا آگے جملہ اسمیہ پر اکثر حرف انا کا مطلب ہوتا ہے بے شک بھی داخل ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے مبتدا کو نصب پڑھا جاتا ہے اور خبر اسی طرح مرفوع کی مرفوع رہتی ہے۔ جیسے ہم کیا کرتے ہیں جی، محمد الرسول اللہ، ہم پڑھتے ہیں کلمہ شریف میں محمد الرسول اللہ، محمد رسول اللہ، ہم پڑھ جاتے ہیں نا، لیکن پیچھے اگر آ جائے انا، یا اذان میں جیسے پڑھتے ہیں انا، یہ دو ایک ہی چیز ہے نا، لیکن اس کا تھوڑا سا فرق یہ بھی آپ پڑھیں گے۔ انا آیا، اس کا کام کیا ہے، اس نے اس مرفوع کو ہٹا کے اس نے اس کو دو زبریں دے دینی ہے تنوین والی، انا محمد رسول اللہ، خبر ویسے ہی قریب رہنی ہے، خبر ویسے ہی اسی طرح، یعنی کہ جو مرفوع پہلے تھی اسی طرح مرفوع کی مرفوع رہے گی۔ یہاں پہ اس نے آگے فرق ڈالنا ہے، تو اس کو آپ اسم کہہ دیں گے یا مبتدا کو آپ اسم بولیں گے، آگے رسول مضاف، اس میں جلال المضاف علیہ، اس کی مزید آپ نے پڑھنا ہے بھی، مضاف علیہ مل کے مرکبے اضافی کر کے مبتدا کی خبر یا اس اسم کی خبر آپ اس طرح کہہ سکتے ہیں۔ اچھا جی ہاں جی، انا کی صورت میں بھی یوں ہے نا، جس طرح اذان میں پڑھتے ہیں اشہد انا، لیکن یہ الگ بات ہے کہ انا کہاں پڑھنا ہے، انا کہاں پہ پڑھنا ہے، یہ الگ بات ہے، اس کا الگ آپ نے سبق پڑھنا ہے۔ لیکن انا دونوں صورتوں میں آپ نے کرنا کیا ہے، آگے جو بھی آئے گا اس کا اسم، اس کو آپ نے کیا دو زبریں، انا محمد رسول اللہ، یہ بعض اوقات نمازی غلطی کر لیتے ہیں نا، جو اذان پڑھ رہے ہیں انا پڑھتے پڑھتے پھر بھی محمد رسول اللہ پڑھ جاتے ہیں، تو یہ اس طرح نہیں ہونا چاہیے، آپ کی توجہ بھی ہونی چاہیے۔ کسی جملے میں استفہام کے معنی پیدا کرنے ہوں تو اس پر حل یا آ لگا دو، حل یا آ لگا دو۔ جیسے آپ کوئی بھی جملہ بولیں، مثلا زید حاضر ہے، زید حاضر، زید حاضر ہے، اگر آپ سوال پوچھنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کیا کہیں گے، آ زید حاضر، کیا زید حاضر ہے، اب یہ یوں بن جائے گا، یعنی کہ جملے سے پہلے آ لگا دیں یا حل لگا دیں۔ کوئی اور جملہ آپ بولے، مثلا کوئی بولے، نہیں تسی آپ ہی بولو ہے، یہ بھی جملہ ہی ہے، نہیں کوئی آپ جملہ بولیں یار، زید قبیح، جیسے زید قبیح، زید برا ہے، زید برا ہے، اگر آپ حل لگا دیں تو پھر سوال بن گیا کیا زید برا ہے۔ کوئی اور جملہ لائیں، زید عالم، زید عالم، زید عالم ہے، اچھا اگر آ لگا دیں کیا زید عالم ہے، زین جاہل، اچھا یہ حل لگا کے کیا زین جاہل ہے، آگے اگر کہہ دیں نعم، ہاں نعم، تو یہ زین جاہل بن گیا۔ ہاں اسی طرح بکرن ہے، کبیح، بکر برا بندہ ہے، اس طرح کوئی بھی آپ مثال لگا سکتے ہیں۔ تو یہ چند باتیں آپ کو آج کے سبق میں بتائیں، انشاءاللہ بقیہ جملہ اسمیہ کے حوالے سے مزید بتایا جائے گا انشاءاللہ۔